میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک قوالی میں یہ شعر پڑھا گیا کہ تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکلیں ایک ہیں کس کو خدا کہوں۔ تو ایک تو اس شعر کا حکم کہتے ہیں، پھر کسی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا کہ یہ شعر جو ہے یہ کفریہ ہے۔ تو جن صاحب کی خانقاہ میں یہ قوالی ہوئی تھی، سننے والے نے کہا، اس خان صاحب کو فرمایا کہ وہ تو ایک ابلیس ہے کہ اس نے یہ قوالی رکھوائی۔ تو دوسرے نے کہا اس میں ابلیس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ ابلیس کو اس نے بے چارہ کہا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی جو حضرات قوالی کے جواز کے قائل ہیں، خدا را ان قوال کو بلائیں کہ جو بزرگان دین کے کلام کو پڑھتے ہوں، نہ کہ یہ کہ بس وہ مطلب تالیوں اور ڈھولک کی تھاپ کے اوپر ایک ماحول بنا دیں اور پھر انسان یہ غور نہ کرے کہ اشعار کیا ہے۔ تو یہ بالکل کفریہ شعر ہے۔ جو اس کو پڑھے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس پر راضی ہوگا، چاہے وہ میزبان ہو چاہے شرکاء ہوں، وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ان سب پہ لازم ہوگا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اب اگر صاحب خانہ اس پر راضی تھا، انہوں نے اس کو سن بھی لیا تھا اور پھر بھی اس کو جاری رکھا، تو پھر بالکل وہ قابل گرفت ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ چونکہ اس نے اس بات کا اہتمام کیا تو سب کا وبال اس پر ہوگا، یعنی سب پر تو ہوگا ہی ہوگا، ان سب کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا۔ لیکن بہرحال ایسے شخص کو ابلیس کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کوئی اور لفظ کہہ سکتے تھے۔ یہ تو مطلب بہت ہی بڑا مرتد تھا اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے ایک مسلمان کو کہ جس نے بہرحال جس کے کفر میں شبہ ہے کہ وہ راضی بھی تھے کہ نہیں تھے، انہوں نے اس کو غور سے سنا تھا نہیں سنا تھا، اور ایسے شخص کو ابلیس کہہ دینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کا کہنا کہ اس میں ابلیس بیچارے کا کیا قصور ہے، تو یہ بعض اوقات محاورتاً یا زبان کی تیزی سے یہ بغیر سوچے سمجھے نکل جاتا ہے۔ یہ اگرچہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ اس میں ابلیس بیچارے کیا قصور ہے کہ اس کو آپ نے ابلیس کہا، تو گویا کہ ابلیس کی ایک طرح سے توہین کر دی، اس میں اس کا کیا قصور تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس میں جو اس شخص نے ایسا کہا، اس نے چونکہ ابلیس کے لیے ہو سکتا ہے فی البدی نکل گیا ہو، لیکن بہرحال ابلیس جیسے مرتد کو کم سمجھنا اور اس شخص کو صرف ایک قوالی کے انعقاد کی وجہ سے زیادہ برا سمجھ کر اور اس طرح کے غلیظ الفاظ ادا کرنا، یہ اس کے لیے بھی بہت بڑا مطلب ایمان کے ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح ان کو بھی کرنا ہوگا، اور کوشش یہی کریں کہ اس طرح کے کمنٹس وغیرہ پاس نہ کریں کہ آگے چل کر ہم خود ہمارے ایمان کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جانوروں سے متعلقہ پروڈکٹس بیچنا درست ہے، جیسے ان کی فیڈ وغیرہ، بیلٹ اور صاف کرنے کے برش وغیرہ، خاص طور پہ یہ کتے وغیرہ کی؟ تو دیکھیں یہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ بلی کیٹس کے لیے ہوں چاہے ڈاگز وغیرہ کے لیے، ان کی فیڈ وغیرہ بیچنا اور کنگھا وغیرہ یہ اس میں برش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کتا پالنا ہمیشہ حرام نہیں ہوتا۔ صرف وہ کتا پالنا حرام ہے کہ جو شوقیہ گھر میں پالا جائے، شوقیہ وہ منع ہوتا ہے، وہ بھی اگر گھر میں رکھیں تو۔ اگر گھر سے باہر آپ نے شوقیہ پالا ہوا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اگر گھر کے اندر آتا جاتا ہے، گھر کے اندر آپ نے رکھا ہے تو جائز نہیں ہے، اور اس میں کئی روزانہ کئی قرات نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں بحکم حدیث۔ اور اگر گھر کی حفاظت کے لیے ہے کہ چور وغیرہ آتے ہیں اور آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں، یا کھیت وغیرہ یا گلے کی حفاظت کے لیے، جیسے بکریوں کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، یا آپ نے شکاری کتا پالا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ شکار کو پکڑواتے ہیں، جو سدا تربیت یافتہ کتا ہوتا ہے، تو ان کی گنجائش ہے۔ تو چونکہ کتے مختلف مقاصد کے لیے پالے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پروڈکٹس وغیرہ آپ کا رکھ کر سیل کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کوئی کہتا ہے کہ میں اس کتے کے لیے خرید رہا ہوں جو میں نے شوقیہ پالا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ ان پروڈکٹس کے اندر تو شریعت نے منع نہیں کیا نا، کتا پالنا منع تھا، تو آپ کے لیے سیل کرنا
اب بھی شرعی لحاظ سے جائز ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2019 میں حج کیا تھا، لیکن اس وقت مجھ پر حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کافی مال دے دیا ہے، تو کیا دوبارہ کروں؟ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں حج فرض کی نیت کروں یا اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر لوں؟ کہ اگر پہلا ہو گیا تو یہ میں حج بدل کر لوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس شخص پر حج فرض نہیں ہوتا لیکن حج کرنے کا موقع مل جائے، تو اگر اس نے خالصتاً نفل کی نیت سے حج کیا تو پھر تو نفلی حج ہوگا، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مطلب فرض کی نیت سے کر لیا یا کوئی بھی نیت نہیں کی، بس حج کی نیت کر لی، نہ فرض کی نہ نفل کی نہ کوئی اور، تو پھر یاد رکھیں اس کا فرض ادا ہوگا۔ تو دو صورتوں میں فرض ادا ہوتا ہے کہ اگر اس نے فرض کی نیت کر لی یا کوئی بھی نیت نہیں کی تو فرض ادا ہوگا، اور اگر خالصتاً نفل کی نیت سے کی جبکہ خود پر حج فرض نہیں تھا تو نفل ہوگا۔ یہ فقہا نے ایک آسانی دی ہے دلائل کی روشنی میں کہ جس شخص پر حج فرض نہیں تھا وہ ادا کرے، اور فرض کی نیت سے یا مطلقاً نیت سے کر لے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، گویا کہ بعد میں اگر وہ کبھی مالک نصاب ہوا تو اس پہ دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ اگر چاہیں تو والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر لیں کہ پہلا والا حج آپ کا ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں، قاری صاحب ہیں، استاد ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو باقی نہیں رہتا ہے، تو کیا میں قرآن سننے کے لیے وضو کروں؟ وضو لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے، جبکہ انسان مطلب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حالت جنابت میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر بے وضو ہے تو کوئی وضو کی حاجت نہیں، اور سننے کے لیے تو چاہے آپ بے وضو ہوں، چاہے خدا نخواستہ حالت جنابت میں نے خدا نخواستہ اس لیے کہا کہ ایک مدرسے میں آپ بیٹھے ہوں اور حالت جنابت میں بیٹھے ہوں، اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سننے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے سلسلے میں اگر آپ بے وضو ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن حالت جنابت میں ہوں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری احتیاط یاد رکھیے گا کہ ان دونوں صورتوں میں آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ جیسے بچے کے پاس قرآن ہے، بس دور سے آپ سن سکتے ہیں، اور بے وضو ہوں تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب حالت جنابت میں ہو تو احتیاط کریں۔ تو بہرحال آپ بے وضو سن سکتے ہیں اور اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھوئیے گا نہیں بس۔ یہ کہتے ہیں ایک فیملی حج پر جا رہی ہے، ان کے ساتھ دو بچے بھی ہیں، ایک 14 سال کا ہے اور ایک 16 سال کا ہے، اور دونوں بالغ ہیں، لیکن صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی بچے کو ایسا نہیں ان کے پر حج فرض ہو۔ یہ بچے فرض کی نیت کریں تو فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ ابھی میں نے سابقہ کویسچن میں بھی یہ جواب دیا، اور یہ اس لیے دوبارہ میں نے لے لیا کہ سملر تقریباً کویسچنز ہے، جواب ایک جیسا ہے، لیکن بہت سے والدین اپنے بچوں کو حج پہ لے جاتے ہیں تو وہ ذرا غور سے اس کو سنیں۔ اگر لڑکا ہو، بیٹا، تو 12 سال سے 15 سال کے درمیان وہ بالغ ہو سکتا ہے، جبکہ 12 سے 15 سال کے درمیان کبھی اس کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر یاد نہیں ہے کہ احتلام ہوا ہے یا نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد تو بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور بچی کے لیے یہ عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے کہ 9 سے 15 کے درمیان اگر بچی کو رات میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے یا اس کو حیض آ جائے تو وہ بالغہ کہلائے گی۔ لہذا جب آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اگر یہ 15 سال سے کم کے ہیں تو ایک دفعہ تحقیق کر لیں، بچوں سے معلوم کر لیں، اگر وہ بلوغت کا دعویٰ کریں تو معتبر ہوگا، مانا جائے گا، اور اگر 15 سے اوپر چلے گئے ہیں تو پھر تو چاہے ان کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو، بالغ ہیں۔ تو ایسے بچوں کو ابھی جیسے میں نے بتایا ان کو کہیں کہ آپ فرض حج کی نیت کے ساتھ حج ادا کریں، چاہے وہ مالک نصاب نہ بھی ہوں، انشاءاللہ ان کا حج فرض ہی ادا ہوگا، اور آئندہ زندگی میں کبھی مالک نصاب ہو گئے تو دوبارہ ان کو فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی دوبارہ ان پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 14 سال کا بچہ بالغ ہو گیا، اس کا مطلب معلوم کیا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا کہ مجھے احتلام ہو چکا ہے، تو بالکل یہ دونوں بچے فرض کی نیت سے حج ادا کریں تو فرض ہی ادا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی بولیے۔ وعلیکم السلام۔ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے۔ آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے، آپ رکے بغیر آپ بولتے جائیں بس، ٹھیک ہے؟ اچھا، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے
کہ میرے ہسبینڈ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو وہ مجھے جان بوجھ کے بلاتے ہیں. میں کہتی ہوں میں نے آپ کا سارا کام ختم کر دیا, اب مجھے میری نماز کے وقت نہ مجھے بلائیں تو میں یہ پڑھ لوں. ساتھ میں سامان پڑا ہوتا پھر بھی وہ ہوا میں ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ تم ہی مجھے تو اٹھا دو. پھر کہتے ہیں میرے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر کا کام کرنا پہلے ضروری ہے. میں نے کہا شوہر مزاج خدا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خدا ہے. میرا پہلا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میں نا ہمارے کرسچن سے لوگ تو ان کے نماز جنازہ میں جانا یا اس میں بیٹھنا یا قبرستان تک جانا کا جائز ہے شریعت لحاظ سے مجھے بتا دیں, اور میں جا چکی ہوں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ جو شوہر کا مسئلہ تھا کہ جب بہن نے سارے کام کر لیے تو پھر شوہر جان بوجھ کے ایسی ہوا میں ڈھونڈ کر اور پھر آوازیں دیتے ہیں کہ آ کے یہ سامان مجھے پکڑاؤ, حالانکہ سامنے ہے. تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت, پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جو شوہر کا کہنا ماننا واجب کہا جاتا ہے یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی زوجہ کو جسمانی تعلق کے لیے بلائے اور شوہر اس کا اور بیوی اس کا انکار کرے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے, چاہے وہ تنور پہ روٹی کیوں نہ بنا رہی ہو, چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آئے. لیکن یہ بھی حکم اس وقت پورا کرنا واجب ہوگا جب عورت کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو. اگر وہ حالت حیض میں ہے یا اس کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے, وہ بیمار ہے, کوئی اور مسئلہ ہے تو منع کر سکتی ہے, لیکن اس میں اطاعت واجب ہے. باقی تمام امور کے اندر اطاعت واجب نہیں ہے. کہنا ماننا بہتر ہوتا ہے, شوہر کی دلجوئی بہتر ہوتی ہے, شوہر حاکم ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسا مرضی حکم دیتا رہے اور عورت پر واجب ہو جائے. مثلا شوہر کے میرے جوتے پالش کر دو, اگر یہ قول لے لیا جائے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے تو اس کا مطلب ہے عورت کے لیے پالش کرنا لازم نہیں کرے گی تو ترک واجب لازم ہوگا اور گناہگار ہوگی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جو شوہر بن کر حاکمیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور بڑے چوڑے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے دین تو سیکھ لیں اور پہلے جان تو لیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کس حد تک. صرف یہ کہ شوہر ہونے کے بعد اور جھوٹی سچی باتیں سننے کے بعد, جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ پہلے شوہر کی مانو پھر اس کی, کہاں فرمایا؟ چلو پوری زندگی آپ کے لیے وقت ہے, نکال کے بتائیں قرآن یا حدیث کے اندر. جھوٹ بالکل. اور شریعت پر افتراء, یہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں ایسا ہے, یا معاذ اللہ منہ بھر کر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, اس کے رسول نے فرمایا, تو یاد رکھیں یہ سب صورتوں میں آپ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ شوہر کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر شوہر بلائے تو سب کام چھوڑ کر پہلے شوہر کی مانو, بالکل جھوٹ ہے, شریعت پہ افتراء ہے. اور اس قسم کا جھوٹ جب شریعت کی طرف منسوب کیا جائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ تھے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بیوی تمام کام کرنے کے بعد فرض نماز شروع کر لے تو پھر چاہے شوہر لاکھ آوازیں دے وہ بالکل اپنی نماز جاری رکھے گی, درمیان میں کوئی نماز نہیں توڑے گی. ہاں اگر نفل نماز پڑھ رہی تھی فرض کر لیں اور شوہر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نفل پڑھ رہی ہے اور آواز دے تو پھر اس کے لیے ہوگا کہ وہ توڑ کر شوہر کے بات کی جواب دے سکتی ہے. اور اگر بتا کے وہ نوافل شروع کی جیسے کہ آپ نے صورتحال بتائی تو اس میں پھر نماز ختم کرنے کے بعد, اور جب کہ اب آپ کو ان کی عادت بھی منکشف ہو چکی ہے کہ خواہ زبردستی بلاتے ہیں, تو ایسے شوہر کو اگر آپ بتائیں گے نا, میرے کلپ سنائیں گی, وہ مجھے بھی چند باتیں سنا دیں گے, کیونکہ ایگو ہمارے اندر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں بری موت آ جائے, عذابات قبر ہو جائیں, میدان معاشر میں اللہ ذلیل و رسوا کر دے, جہنم میں ڈال دیں, لیکن اصلاح قبول نہیں کرنی. عالم کو بھی 10 باتیں سنانی ہے تاکہ اندر کا ہمارا شیطان اور نفس راضی رہے اور اس کو بڑائی کا احساس قائم رہے. بہرحال سنا دیں, شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا اس طریقے سے نماز میں زوجہ کو ڈسٹرب کرنا یہ ایک بہت بڑا شیطانی عمل ہے, کیونکہ یہ اس مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. یہ تو نبی کریم نے شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ نے خاص شیطان کو مخصوص کیا ہے بطور آزمائش کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, ذرا اپنے اس فعل کی گندگی, غلاظت اور قباحت پر تو نگاہ ڈالیں کہ ایک بندی تمام خدمات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو
اور آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر آپ جیسے شخص کی طرف متوجہ ہو جائے اور آپ کی اوٹ پٹانگ باتیں مانے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اسلام کی بھی دشمن ہوئے، عبادات کے دشمن ہوئے، آپ حزب اللہ سے تو نکل گئے باہر، آپ حزب الشیطان میں داخل ہو گئے کہ گویا کہ شیطان آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ اس کو سکون سے نماز نہ پڑھنے دے۔ آپ نے کہا لبیک باس، بے فکر رہو، ابھی دیکھو تمہیں تو آنے کی ضرورت نہیں، اپنا چیلہ بھی ہٹا لو، میں ہوں نا یہاں پہ اس گھر کے اندر موجود کہ میں بیوی کی نماز خراب کروں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان کے شوہر جو ہیں وہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی کافر نہیں ہے، نہ کوئی برا ارادہ ہوگا، ایک بس یہ اندر کی ایک ٹرک ہوتی ہے جس کو ختم کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی منت مان لے کہ جی میری اگر کوئی فلاں حاجت پوری ہوگی تو میں 20 روزے لگاتار رکھوں گی، جی اور بیچ میں کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس منت کا کیا کرنا ہوگا؟ جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کینیڈین ہو، نیشنلٹی ہو اس کے پاس، اور اس کے وہاں کچھ جاننے والے بھی ہوں، تو کیا ماں باپ اس کو وہاں بھیج سکتے ہیں یا بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ کس سلسلے میں؟ تھوڑی رہنمائی، کیونکہ وہ وہاں کی نیشنلٹی ہے، وہاں جانا چاہتی ہے، اچھا، رہنے ہی وہاں چاہتی ہے یوں؟ بس آنا جانا، مطلب نیشنلٹی وہاں کی ہے، تو کیا اس کو بھیجنا چاہیے ماں باپ کو یا نہیں؟ تو کیا اکیلے جا رہی ہے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں، وہاں رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی بولیے، ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کہیے۔ اگر گستاخ رسول کی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ دیکھیں، میری آپ سے گزارش ہے، تمام دیکھنے والوں سے، یعنی کال کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں کنٹرول روم میں سب سے پہلے کال سنی جاتی ہے کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی ایسا سوال لیا جائے یا اس کا جواب دیا جائے جو خدا نخواستہ کسی بھی جہت سے تنازعوں کا، جھگڑے کا سبب بن جائے۔ اب ہمارے بھائی بہن کرتے کیا ہے کہ جب ہمارے کنٹرول روم سے پوچھتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نماز کے بارے میں، اور جب آن ایئر ہوتے ہیں تو کوئی بھی کویسچن اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں وہ کویسچن کر لیں، لیکن کنٹرول روم کو بتائیں۔ وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے کویسچن یہاں آن ایئر کرنا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، پورے ورلڈ میں سن رہے ہوتے ہیں، ہر مکتب فکر کا آدمی ہمیں سن رہا ہوتا ہے، ہر طبقے کا آدمی سن رہا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً سن رہے ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ رہنے والے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں محتاط ہو کے کلام کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کو ایک پروگرام میں ذکر کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ بہت سی چینلز کی پالیسیز ہوتی ہیں اور دیگر ہمیں معاملات، ہم 34 سال سے میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کا کیا اثر ہوگا۔ اس لیے خدا را اس طرح کی دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کیا کریں کہ وہاں کچھ آپ کہیں، آن ایئر ہو کے آپ کچھ کہنے کی کوشش کریں، تو پھر مجبوراً ہمیں ایسی چیزوں کو روکنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کا انتقال ہوا تو کیا ان کی تعزیت کے لیے جانا، پھر جنازے میں شرکت کرنا اور پھر قبرستان تک ساتھ جانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پوچھنے والی خاتون کہتی ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا ہو تو کیا اب میں توبہ کروں یا کیا کروں؟ دیکھیں، جب کوئی محلے میں ساتھ رہتا ہے تو بعض اوقات آنا جانا ہوتا ہے، اور ظاہری مروت ہمارا مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو تعزیت کی حد تک، جبکہ اس مرنے والے غیر مسلم کے لیے دعائے بخشش و مغفرت وغیرہ کچھ نہ کی جائے، بس تھوڑا سا رونے والوں کو تسلی دینا کہ چلو جی آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اتنے تو جملہ آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اتنی تعزیت ہوتی ہے جب ایک محلے میں رہتے ہیں۔ اس طرح باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں، پڑوسی ملک میں ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں اور ایک محلے کے اندر سب ہوتے ہیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب دوسری چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر آپ نے اس کافر کے لیے دعائے مغفرت کر دی تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح نصوص بیان فرمائیں، آیات بیان فرمائیں، جس میں کافر کے مرنے کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی جہت سے، کسی بھی طرح رحمت کا یا کسی بھی انعام کا مستحق نہیں رہتا ہے۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا
اس کا مطلب یہ امید ہے آپ کو کہ یہ بخشا جا سکتا ہے۔ تو جن آیات میں صراحتاً منع کر دیا گیا، گویا کہ آپ کا ان آیات پر اب ٹرسٹ نہیں ہے، کامل اعتماد نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا یہ حکم بدل سکتا ہے، تبھی تو آپ نے مغفرت کی دعا کی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ہے وہ تو نہیں تبدیل ہو سکتا۔ یہ پھر ان آیات میں شک و شبہ کہلائے گا، اور قرآن کی نص قطعی میں شبہ کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسی اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، ہر قسم کی انعام اور رحمت کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ جتنا اس کے ساتھ کوئی شریک ہوگا وہ سب بھی اس کے مستحق ہوتے رہیں گے، اور پھر قبرستان تک جانا بالکل جائز نہیں ہے، اس سب سے دور رہے۔ بس جو میں نے پہلی چیز عرض کی ہے مروتاً اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کے آگے کرنا جائز نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کیونکہ عورتیں حد سے آگے نکل جاتی ہیں، ان بہن نے ہو سکتا ہے ایسے کلمات کہہ دیے ہوں جس کی بنا پر ان کا ایمان ضائع ہو چکا ہو، لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رب کریم، جو کچھ مجھ سے ایمان کے ضائع کرنے کے سلسلے میں سرزد ہوا، چاہے میں جانتی ہوں نہیں جانتی، یا سابقہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تو میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور تجدید ایمان کرتی ہوں، یا دوبارہ ایمان لاتی ہوں۔ پھر دوسرا کلمہ آپ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیں آپ، کافی ہے۔ اس کے بعد تجدید نکاح، اگر آپ کے شوہر موجود ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، تو شوہر سامنے بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، دو بالغ گواہوں کو جو مسلمان ہوں ادھر بٹھا لیں، چاہے بڑے بالغ بیٹے کیوں نہ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، یا میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ایک دفعہ یہ کہہ لیں، تجدید نکاح ہو گیا۔ کوئی فارم فل کرنا ضروری نہیں، اس میں جدید مہر مقرر کرنا لازم نہیں ہوتا، باہر کے لوگوں کو بلانا لازم نہیں، گھر کے افراد گواہ بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قاضی صاحب کی بھی ضرورت نہیں، نکاح خواہ کی بھی ضرورت نہیں، اس طرح آپ گھر میں رہ کے تجدید نکاح کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اوائڈ کیا، ہمارا کام سمجھانا تھا، میدان محشر میں آپ کا کوئی عذر نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے اس طرح منت مانی تھی کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں 20 روزے لگاتار رکھوں گی۔ اب وہ حاجت پوری ہو گئی تو 20 روزے رکھنے کے دوران اگر طبیعت خراب ہو جائے اور کچھ روزے درمیان میں چھوٹ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کی جب منت جس میں آپ لگاتار کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو واجب تو یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں بالکل ناغہ نہ ہو، لیکن اگر کسی صحیح شرعی عذر کی بنا پر کوئی ناغہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ بہن کو حیض آ گئے یا طبیعت واقعی اتنی خراب ہو گئی کہ روزہ رکھنا شدید نقصان کا باعث بنے گا، اور یہ یا تو کوئی ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اسی بیماری میں اگر روزہ رکھا تھا تو بیماری بہت بڑھ گئی تھی، یا ایسی کیفیات تھیں کہ روزہ رکھ لیا تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، یا موجودہ مشاہدہ کہ طبیعت بگڑ رہی ہے، اپنے روزہ رکھ لیا اور بگڑ گئی، تو اب اگلے روزوں کے لیے یہ موجودہ مشاہدہ ایک دلیل بن سکتا ہے۔ یہ تین طریقے سے اگر روزہ رکھنا خطرناک ہونا ثابت نہ ہو تو پھر چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر اس طرح ثابت ہو جائے کہ واقعی طبیعت خراب ہوگی تو آپ روزہ چھوڑ دیں، اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان دنوں کی روزوں کی قضا کی نیت سے ادا کریں گے۔ ہاں، اگر آپ نے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے 10 روزے رکھے اور 11واں چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کہ وہ 10 روزے بھی ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے 20 روزے رکھنے ہوں گے۔ لہذا اچھی طرح دیکھ لیں کہ واقعی صحیح شرعی عذر ہے تو آپ طبیعت کی وجہ سے روزہ چھوڑیں، ورنہ پورے کریں۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ ان کی بیٹی کینیڈین نیشنل ہولڈر ہے، مطلب وہیں کی نیشنلٹی ان کو ملی ہوئی ہے، تو کیا میری بچی وہاں جا کے رہ سکتی ہے جبکہ وہاں دیگر رشتہ دار بھی ہیں؟ تو دیکھیں، اگر تو آنا جانا کسی محرم کے ساتھ ہو تو بچی جا سکتی ہے۔ باہر کی نیشنلٹی ہولڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرعی تقاضے اس کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے، اور 3 دن کی مسافت جو بنتی ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹرز ہیں،
کہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر 92 کلومیٹرز دور جانے کا اگر کوئی ارادہ کر کے نکلے گی تو وہ مسافرہ رہے گی، اور اسے اس حدیث کے مطابق یا تو شوہر کے ساتھ جائے یا کسی محرم کے ساتھ۔ اس لیے اس طرح اکیلے جانا تو اس کے لیے آنا جانا دونوں گناہ کا باعث بنے گا اور قدم قدم پر گناہ گار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی محرم ساتھ ہے اور آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہاں جا کے بچی خالی اکیلی رہ سکتی ہے جبکہ رشتہ دار بھی ہوں، تو بس یہ دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات رشتہ داروں کے ساتھ رہنا بھی باعث فتنہ ہوتا ہے، ان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات نامحرم ہوتے ہیں، اور باہر کا ماحول، اور اکثر ہمارا ماحول باہر کا ہی نہیں بلکہ ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کے اندر میل کزنز آتے جاتے ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیٹھ رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور ٹھٹے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کا ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کو بے پردہ دیکھنا بلوغت کے بعد بالکل حرام ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں اس طرح شرعی احکام کو پامال کرنے کی اتنی عادت پختہ ہے، اور جو ان شرعی احکام کو یاد دلائے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ ہم اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اس کے مذاق اڑانے کے ساتھ یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں آپ اللہ رسول کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ آخرت میں کیسے جا کر کہیں گے یا رسول اللہ میری سفارش کر دیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر سکتے ہیں؟ یعنی سوچنا چاہیے ہمیں، کر تو سکتے ہیں آپ، لیکن مطلب یہ مروت کے تقاضے کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی سے انعام بھی مانگ رہے ہوں، تو یہ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہاں جا کر کیا ایسا کوئی فتنہ تو نہیں ہوگا، یا وہاں بعض اوقات رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو پردہ رکھ لیتے ہیں بچوں کا، بچی وہاں نکل کے باہر گھومنے چلی گئی، خدا نخواستہ کسی سے دوستی ہو گئی، لیکن وہ گھر والوں کو منع کر دیتی ہے کہ میرے پیرنٹس کو نہ بتانا، اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں، اور بعض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے نہیں پتہ بچی کے رشتہ دار کیسے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن بعض جیلس ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ کسی کے بچے کو خود غلط راستہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ آپ وہاں نہیں ہوں گے، جب بچی غلط قدم اٹھا لے گی تو کہہ دیں گے جی ہم کیا کریں، ہم نے تو منع کیا تھا، نہیں مانی تھی، اور ایسا ادھر کر کے، اور اس طرح بچے بعض اوقات اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں، پھر اگر بچی کسی محرم کے ساتھ جا کر وہاں اسٹے کرنا چاہتی ہے تو شرعی لحاظ سے منع بھی نہیں ہوگا۔ بھائی نے فرمایا کہ جس دن میری زکوٰۃ کا سال پورا ہوا تو میرے پاس جتنے پیسے تھے ان میں سے 2 ماہ کے بعد مجھے گھر یا گاڑی کی پیمنٹ کرنی ہے، تو کیا پوری رقم پر میں زکوٰۃ نکالوں یا گھر یا گاڑی کی پیمنٹ علیحدہ کر کے باقی مال کے اوپر نکالوں؟ دیکھیں حکم شرع تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو گیا تو اس موجودہ مال میں سے جتنا مال حاجت اصلیہ میں مشغول نظر آئے، حاجت اصلیہ میں مستغرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا حاجت اصلیہ میں استعمال ہو سکتا ہو اس کو باہر کر دیں، باقی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عمومی طور پر زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ اشیاء ہمارے پاس نہ ہوں، ہم مریں گے تو نہیں لیکن زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور گھر اور گاڑی، جبکہ اور گاڑیاں نہ ہوں گھر اور گاڑی اگر ایک گاڑی ہے تو یہ بالکل حاجت اصلیہ میں آتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ حاجت اصلیہ کی ضرورت فوراً ہو۔ مثال کے طور پہ اس مہینے زکوٰۃ کا سال پورا ہوا، آپ نے کل مال میں سے یوٹیلیٹی بلز کے پیسے نکالیں گے، آپ گھر کا جو راشن وغیرہ ہے، اور آپ کو کوئی پیمنٹ، کوئی انسٹالمنٹ، کوئی بی سی دینی ہے، وہ سب آپ نکالیں گے، لیکن کیا 2 مہینے کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا 2 مہینے کی مدت کے بعد جو حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے اسے مائنس کریں گے کہ نہیں؟ اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو کنفرم ہے کہ 2 مہینے کے بعد یہ پیمنٹ دینی ہوگی تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ اس پیمنٹ کو علیحدہ کر لیں، لیکن اگر ڈاؤٹ فل ہے کہ 2 سے 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں پھر آپ کو ٹوٹل پہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن اگر یہی ہے کہ 2 مہینے بعد کنفرم دینی ہے تو آپ اس کو علیحدہ کر لیں، باقی مال پہ زکوٰۃ نکال لیں، تاکہ اگر یہ مال ورنہ بعض اوقات زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو آدمی حاجت اصلیہ کی چیز نہیں لے سکتا، اس کو پورا نہیں کر سکتا اور شدید آزمائش میں پڑ جاتا ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر رکوع میں یاد آئے کہ قراءت کی واجب مقدار میں نے پوری نہیں کی تو کیا واپس جائیں یا آخر میں کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں اگر رکوع میں آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے الحمد شریف نہیں پڑھی یا الحمد پڑھی تھی لیکن ساتھ میں سورت نہیں ملائی، وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب کو چھوٹ گیا ہے قراءت کے سلسلے میں، تو واجب ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے الحمد نہیں پڑھی تو الحمد پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، دوبارہ رکوع کریں، یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے، پہلے والا کالعدم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے سورت نہیں پڑھی تو بس پھر آپ کھڑے ہو کر صرف سورت پڑھیں گے، الحمد تو ہو گئی، اور دوبارہ رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن اگر آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تب بھی آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ گناہ گار ہوں گے۔
ایک بھائی نے کہا کہ یہ پڑوسی ملک سے تھا کہ بعض اوقات نوٹ کے آخر میں جو نمبر لکھے ہوتے ہیں آخری نمبر ہوتے ہیں 786، تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ لکی، کہتے ہیں نوٹ لکی ہو گیا یا بابرکت ہو گیا، اور بعض لوگ ایسے نوٹ انٹرنیٹ پہ شو کر کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے لکی نوٹ ہے، آپ ہم سے خرید لیں، اور اس 100 روپے کا نوٹ بعض اوقات لوگ 5,000 کا خرید رہے ہوتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ سب بکواسات ہیں، یعنی اس اعتبار یہ بکواس ہے کہ اپنے پاس سے کسی چیز کو لکی یا ان لکی کہہ دینا، جب تک ہماری شریعت اس پر کلام نہیں کرے گی بالکل نہیں ہوگا۔ ویسے 786 جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر اعداد نکالے جائیں تو 786 بنتے ہیں، لیکن نوٹ کے اوپر اگر چھپا ہے تو کیا یہ بسم اللہ کا شارٹ اعداد نکال کے لکھے گئے ہیں؟ اور پھر یہ اگر لکھے بھی گئے ہیں تو یہ کہاں سے کنفرم ہوا کہ وہ نوٹ آپ کے لیے لکی ہو جائے گا؟ اور لکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ نوٹ آپ پاس رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں جو ہمارے حق میں ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، کب نعمت ملے گی، کب چھنے گی، تو کیا یہ 786 والا نوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دے گا، تقدیر کو بدل دے گا؟ یہ سب اس لیے میں نے اس کو کہا کہ یہ سب بکواسات ہیں اور ان پر آپ بالکل توجہ نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس جو یہ کہہ رہا ہے کہ لکی ہے خرید لو، اسے بولے کہ تو اپنی لکی چیز بیچ کیوں رہا ہے؟ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہیں برکت برکت ہوتی رہے، خواہ دوسرے کو بیچ کے اپنے آپ کو برکت سے محروم کرنا۔ 5,000 میں جو برکت ہے وہ زیادہ ہے، یا اگر نوٹ اپنے پاس رکھ کے تم اس پہ برکتیں حاصل کرتے رہو گے یہ بہتر ہے؟ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا کر نوٹ بیچ رہے ہیں اور ایک لکی چیز اپنے پاس سے نکال رہے ہیں صرف 5,000 کے بدلے میں۔ کون بیچتا ہے 5,000 کے بدلے میں ایسی بہترین چیز؟ تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن جو اس قسم کی چیزوں سے اپنے بھولے بھالے پن کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، یہ اصل میں ایک گناہ میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اور فراڈ کرو اور فریب کرو، ہم تیار ہیں نا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، بلکہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ مافیا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہ خریدیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ یہ بھائی نے فرمایا، ایک کویسچن کیا تھا کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ اپنے ملازمین کو کار خریدنے کے سلسلے میں لون دیتی ہے، اور وہ لون قسط وار 5 سال کے اندر لوٹانا ہوتا ہے، اور جب ہم کار نکلوا لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پیٹرول بھی فری میں دیتی ہے، فیول فری ہوتا ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے سوال تو یہ تھا کہ یہ جو کار کے بعد فیول ہمیں دیا گیا، کیا یہ سود بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیں اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سود تو صورت میں بنتا کہ جب کمپنی آپ کو لون دیتی، ادھار دیتی، اور کہتی کہ آپ اس ادھار پہ ہمیں نفع دیں گے، یہ مشروط ہوتا مالی معاملہ کرتے ہوئے، تو وہ سود بنتا۔ اب یہاں تو کمپنی آپ کو لون دے رہی ہے اور کمپنی ہی پیٹرول دے رہی ہے، تو سود کہاں سے بنا؟ یہ تو ایک انعام کی صورت ہوئی جو اس نے اپنے امپلائی کے لیے رکھا ہے، اس لیے سود کا تو کوئی تصور نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کار کے نام پہ لون لے اور میں اس سے ایک پلاٹ خرید لوں، اور پھر جو فیول کے نام پر مجھے کمپنی سے ہی ملے پیسہ، میں اس کو اسی جو کار کا لون ہے اس کے قرض کے طور پہ، انسٹالمنٹ کے طور پہ کمپنی کو واپس کرتا رہوں؟ تو جی یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کمپنی نے آپ سے کار لون کا معاہدہ کیا ہے اور وہ آپ کو فیول اسی کی بیس پر دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے جو اگر آپ ایسی چالاکی کریں گے یہ دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا۔ اور اگر کمپنی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کار وغیرہ نہیں لی ہے، یا آپ نے کار اپنے پیسے سے لے لی اور ان کے پیسے سے پلاٹ لیا، اگر انکشاف ہو جائے تو بہرحال وہ آپ کو خلاف تادیبی کارروائی کریں گے، کوئی شوکاز نوٹس وغیرہ یا کچھ بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے کارروائی۔ اس طرح نہ کریں، اور خدا را اپنے جتنے دیکھنے والے میں گزارش کرتا ہوں، بہرحال مجھے امید ہے کہ بات تو میری کون مانے گا، لیکن میرا کام ہے سمجھانا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسے کام نہ کریں کہ کمپنی یا کوئی بھی ادارہ آپ کی اس چیٹنگ پر مطلع ہو جانے کے بعد پھر آنے والے سب لوگوں کے لیے کوئی سختی کر دے۔ ایک آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں سارے لوگ، میرا ذاتی مفاد پورا ہو تو بس کافی ہے، باقی میری وجہ سے اگر لوگ آزمائش میں پڑ جائیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ تو کیا میدان محشر میں اس طرح کے حق العبد جو آپ نے تلف کیے، کہ اگرچہ یہ آپ کے اوپر لازم نہیں تھا کہ ان کے حقوق کی آپ رعایت کرتے، لیکن سبب تو آپ بنے، تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کو میدان محشر میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کویسچن کرے، تو ایسے ذاتی فائدے لینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی طرف بڑھتے رہنے
رزق حلال پر استقامت حاصل کرنے اور شبے اور حرام کے لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل مقام حبیب ہے۔